السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کبوتر ایک سروے جب لایا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اطراف سے تو میں نے ضروری سمجھا کہ وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں، اور خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ اور ذیلی انتظامیہ اور دیگر ایجنسیوں تک وہ بات لازمی پہنچے کہ خدا را جو پی ایس ایل کے میچز ہیں یہ اتنے کوئی انٹرنیشنل ہائی پروفائل نہیں ہیں. اس میں 90 سے ابو پرسنٹ جو ہے وہ لوکل جو ہوتے ہیں نیشنل پلیئرس وہ حصہ لیتے ہیں. 4 سے 5% جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اور وہ بھی کوئی اتنے نامور لوگ نہیں ہیں اور کوئی کرنٹ پوزیشن والے نہیں ہیں کہ آپ سیکورٹی جو ہے وہ اتنی ہائی الرٹ کر دیں کہ 10 دن تک یہ جو شہر ہے یہ رمال بنا ہوا تھا کرکٹ کے ہاتھوں. ایسا مت کیجیے. یہاں پر 10 دن میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا روزگار ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکا، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ساری دکانیں بند کرا دی. سینکڑوں کی تعداد میں فیض آباد سے لے کر 6 روڈ چوک تک جو ہیں، اور بالخصوص جو اسٹیڈیم روڈ ہے اس تک سینکڑوں دونوں طرف پہ دکانیں ہیں جو کہ بند کی گئی. ریڑیاں وہاں لگانے کی اجازت نہیں کی. وہاں پہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو روزمرہ کے لوگ یہاں پہ مزدوری کرنے آتے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ سٹک رہے. یہاں پہ کلینک ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، اور وہ سارے بند رہے. اور جب خاص طور پر جب دیکھا جائے تو اسٹیڈیم روڈ جو کہ اسٹیڈیم سے لے کر آگے تک جاتا ہے آئی جی پی روڈ تک، وہ بھی آپ نے بند کیے رکھا. ادھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں مختلف اشیاء کی، اور لوگوں کا روزگار مہنگائی کے ہاتھوں، بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں، پانی کے بلوں، اور اس کے بعد پیٹرول کی زیادتی کے باعث لوگوں کے ویسے بھی کاروبار نہیں ہے، اور آپ نے یہ بند کیے رکھے. میں کئی بار یہ پلان اپنے یوٹیوب کے ذریعے، اپنے وی لاگ کے ذریعے بچاتا رہا ہوں کہ اگر بہت مجبوری ہے تو ایک طرف کی سڑک جو ہے آپ بند کر لیں، اور دوسری سڑک سے آپ ٹریفک کو رواں رکھیں، اور صرف ٹیموں کی آمد و رفت تک صرف آپ جو دکانیں وہ بھی آپ ضروری سمجھتے ہیں وہ بند کریں، ادروائز نہ بند کریں. نیوزی لینڈ کی سیریز سر پر آنے والی ہے. نیوزی لینڈ کی سیریز کے دوران ٹھیک ہے وہ ایک انٹرنیشنل سیناریو کا بڑا میچز ہوں گے، بڑے میچ کھلائیں گے. اس میں آپ جو پی ایس ایل والی جو آپ نے دی سیکورٹی بے شک دیں، لیکن پی ایس ایل کے بعد اب میں نے دیکھا کہ میرے کبوتر نے بتایا کہ لوگ جو وہاں پہ جن کی دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، جن کے پٹرول پمپ ہیں، ہوٹل ہے، ریڑیاں ہیں، پنچر والے ہیں، سارے مطلب جن کا روزگار چلتا ہی روز کے روز ہے، وہ لوگ پی ایس ایل کے اختتام پر خاصے وہ خوش نظر آئے. اگرچہ اسلام آباد یونائٹڈ نے آج ہونے والے میچ میں آخری بال پہ اسکور کر کے میچ کو دلچسپ بنا دیا. اچھی بات ہے، یہ اچھا نظر آیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چارج سنبھال لیا ہے، لیکن پاکستان کی میں کرکٹ کی جو بات کر رہا تھا تو میں جب جو خبریں تھیں کہ اس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں چیئرمین پی سی بی وہ مشیر داخلہ بن رہے ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے آپ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر وہ 2 جگہ کام نہ کریں. کبوتر سے جب میں نے اس سلسلے میں سراغ لگانے کو کہا تو وہ ایک خبر اور لے کر آیا کہ محسن نقوی صاحب کے بعد جب یہ سیٹ خالی ہوتی ہے اور وہ مشیر داخلہ بنتے ہیں تو ذکا اشرف صاحب ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری کی وہ بڑی سفارش ہے، اور ان کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت بن چکے ہیں ان کا خاصا ہاتھ ہے، اور وہ مہربان بھی ہیں ان پہ. تو صرف اب رکاوٹ آئے گی تو نون کی ہے، لیکن نون بھی زرداری صاحب یہ بات مان جائے گی، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پلس شہباز شریف صاحب کے دونوں کے منظور نظر ہیں. ٹھیک ہے اب ان سے جو بھی ان کی خدمات کا فائدہ اٹھانا چاہے، حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن دو اداروں میں کبھی بھی یہ نہ ہونا چاہیے وہ پھر ایک ادارے میں کام کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ناگزیر ہو چکے ہیں کہ مشیر داخلہ بھی ہوں، چیئرمین پی سی بی میں، ایسا نہ ہو. یہ الگ جاب ہے، وہ الگ جاب ہے، اور وہ بھی فل ٹائم جاب ہے، اور چیئرمین پی سی بی بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. تو فل ٹائم جاب کے لیے فل ٹائم بندہ ہونا چاہیے. ذکا اشرف صاحب کا نام میرے کبوتر نے بتایا کہ سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے.
اور وہ نئے چیئرمین PCB ہوں گے، یہ میرے کبوتر کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، وزارتیں سب کو مل رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اب میں ایک پنڈی میں کل ایک مرڈر ہوا، ایک ڈیلر ایسوسیشن رحمان آباد، ایک پنڈی کا علاقہ ہے، اس کے صدر ہیں نومی بٹ صاحب، وہ حالت نماز میں تھے، مغرب کی جو نماز ادا کر رہے تھے، دن دہاڑے ان کا قتل کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر ہے، لیکن اس پہ انصاف ملنا چاہیے، جو بھی صحیح بات ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اسی طرح MP چودھری عدنان جو سابق MP تھے، ان کے بھی مرڈر کی جو چیزیں باہر آئی ہیں، بہت سارے نامور سیاسی لوگوں کے نام آ رہے ہیں، لیکن انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ لازماً پورے کیے جانے چاہیے، کیونکہ انصاف اگر خود بولے گا تو پھر سمجھ آئے گی، اور اگر بلوایا جائے گا تو سمجھ اس کی بھی آ جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے مجھے آج پھر رابطہ کیا اور بتایا کہ میں نے ایک کا تو شامل کر لیا، جن لوگوں نے PSL کی وجہ سے اپنے کاروبار تباہ، اپنے روزگار کی تباہی کا رونا رویا تھا، وہ میں نے بھی یہاں رونا رو رہی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کل رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے پشاور میں۔ پشاور میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسوں روزہ پکا ہے، اگر وہ کسی اور شہر میں بیٹھتی تو پشاور والوں نے پھر بھی کر لینا تھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہم کیا کریں۔ تو اب پرسوں روزہ ہے، یکم رمضان پرسوں آ چکی ہے سر پہ، تو میری یہ گزارش ہوگی تمام صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت سے کہ جو مہنگائی کا سیلاب رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آ چکا ہے، پھلوں کی قیمتیں، گھی، دال، سبزیوں اور آٹا اور ان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ وہ مہینہ آنے لگا ہے جس میں کافر جو ہے، غیر مسلم، وہ رعایت اپنی دیتے ہیں اپنی چیزوں پہ، کہ ڈسکاؤنٹ کی آفر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں قیمتیں 100 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لمحہ فکری ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر مسلمانیت اور انسانیت سیکھنی ہے تو کافروں سے، غیر دینی والوں سے سیکھیں، جہاں آپ کو انسانیت مقدم ہوگی، عبادت سیکنڈری ہوگی، کیونکہ عبادت اللہ کا معاملہ ہے اور انسانیت رب کے نظام کا حصہ ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اور سمجھ، اگر اللہ کرے سمجھ ان لوگوں کو آ جائے جو پالیسی میکرز ہیں، تو ہمارے لیے اور عام آدمی کے لیے زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح ٹھیک لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئے خبر، تبصرہ، تجزیے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔